السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے چینل عریشہ ناولز پر۔ تو دوستو آج ہم ریڈ کرنے جا رہے ہیں ناول جان عشق کی قسط نمبر 59۔ تو جیسا کہ کل میں نے ایک سیکشن سٹارٹ کیا تھا جس میں میں ٹاپ کمنٹس رکھوں گی اپنے سٹارٹ میں۔ آج کی ایڈٹ یہ ہے جو کہ مجھے فیس بک کے گروپ سے ملی ہے اور مجھے یہ بہت زیادہ پسند آئی ہے۔ اس پہ ایڈیٹر کا نام تو نہیں لکھا، مجھے ہیر خان نے سینڈ کی تھی، تو جس نے بھی ایڈٹ کیا بہت بہت پیاری ایڈٹ کیا۔ آپ نیچے نام لکھ دینا، میں کل والی ویڈیو میں آپ کا نام بھی شیئر کر دوں گی۔ تو آج کی جو کل کی ایپیسوڈ پہ ٹاپ کمنٹس مجھے بہت زیادہ پسند آئے ہیں وہ میں آپ سے یہاں شیئر کر لوں پہلے، پھر ہم ایپیسوڈ کی طرف جائیں گے۔ تو جناب کل کی طرح آج بھی میری فیوریٹ کامنٹ میں آیا ہے شیخ طارق کا کامنٹ، اور مجھے یہ بہت زیادہ پسند آیا کیونکہ آپ بہت تفصیل سے کمنٹ کرتے ہو، تفصیل سے بتاتی ہو، مجھے پتہ چل گیا آپ لڑکی ہو، تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ تو تھینک یو سو مچ میرے لیے اتنا وقت نکالنے کے لیے۔ تو نیکسٹ ہیں نمرا طارق، ماشاء اللہ اتنا لمبا کمنٹ، تو ان کا کمنٹ مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ ویسے میں سوچا تھا کہ میں کمنٹس ریڈ کروں گی تو پھر تو اور بھی لمبی ویڈیو بن جائے گی، تو اور بھی زیادہ ٹائم لگے گا اس کو اپلوڈ کرنے میں۔ تو نمرا طارق انہوں نے بھی تفصیل سے پورا تبصرہ کیا ہے جو کہ بہت ہی مزے کا تھا، اور مجھے اور بہت مزے کا لگا وہ یہ والا تھا افشین عباس کا، اور یہ بہت مزے کا لگا تھا۔ اگر آپ لوگ ریڈ کرنا چاہو تو یہیں سے ویڈیو کو پش کر کے کر لو، ادروائز آپ لوگ میرے کل والی ویڈیو پر بھی اس کو ریڈ کر سکتے ہو۔ مجھے بہت مزہ آیا تھا، اچھا خاصا لمبا۔ تھینک یو سو مچ میرے لیے اتنا وقت نکالنے کے لیے۔ تو جی نیکسٹ ہیں، آج 3 نہیں ہیں، آج زیادہ ہیں کیونکہ کل والے ویڈیو پہ بہت سارے لوگوں نے کامنٹ کیا تھا۔ ایمان انور، تھینک یو سو مچ ایمان، آپ نے بھی میرے لیے بہت زیادہ وقت نکالا اور اتنی زیادہ ٹائپنگ کی، تھینک یو سو مچ۔ BMB، یہ کوئی نیو ریڈر نہیں ہے، یہ بہت پرانی ریڈر ہے اور یہ ہمیشہ سے بہت لمبے لمبے کمنٹس کرتی ہیں، تو مجھے ان کے کمنٹس شروع سے بہت پسند آتے ہیں۔ اور ویسے میں انگلش میں بہت اچھی نہیں ہوں، بہت ویک ہوں میں انگلش میں، لیکن میں پھر بھی ان کے کامنٹس آسانی سے سمجھ جاتی ہوں کیونکہ یہ بہت ایزی لکھتی ہیں۔ تو تھینک یو سو مچ، آپ نے بھی میرے لیے بہت سارا وقت نکالا اور اتنا لمبا کامنٹ کیا، مزہ آ گیا۔ تو جی نیکسٹ ہیں کل کی طرح شیخ سوزین، تھینک یو سو مچ، آپ بھی بہت وقت نکالتے ہو میرے لیے اور اتنی دیر لگا کر آپ لوگ کمنٹ لکھتے ہو، تو یار واقعی مزہ آ جاتا ہے۔ تو یہ تھے آج کے ٹاپ کمنٹس جو کہ مجھے بہت زیادہ پسند آئے اور میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے۔ تو یہ ایڈٹ جو مجھے آج سب سے زیادہ پسند آئی تھی، تو آج کی ویڈیو پہ میں یہی ایڈٹ لگانے والی ہوں جس میں عنایت ناور شاہ بھی لکھا ہوا ہے، اور میرے خیال میں کسی انڈین ڈرامے کا ہے پک جو کہ بہت اچھی طرح سے ایڈٹ کی ہوئی ہے، مجھے بہت زیادہ پسند آئی ہے۔ تو لیٹس سٹارٹ، آج کی ہم ایپیسوڈ ریڈ کر لیتے ہیں۔ چلیں جی، یہ رہی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ، لیٹس سٹارٹ۔ جان عشقم قسط نمبر 59، تحریر عریض شاہ۔ ملازم بھاگتے ہوئے دادا جان کے کمرے میں آیا تھا۔ ملازم کو اس طرح سے اندر آتے دادا جان نے دیکھا تو وہ پوچھے بنا نہ رہ سکے، ارے بچے آرام سے آؤ، کیا ہو گیا ہے؟ اتنی جلد بازی کیوں کر رہے ہو؟ وہ اسے دیکھ کر بولے، جبکہ ملازم کے چہرے پر خوشی کے 1000 رنگ جگمگا رہے تھے۔ دادا جان، بات ہی ایسی ہے، جلدی سے باہر آئیں، مکرش صاحب گھر واپس آ گئے ہیں اور ان کے ساتھ بی بی بھی ہیں، اس نے بے حد خوشی سے بتایا تھا۔ دادا جان جو آرام سے بیٹھے ہوئے تھے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، ارے ہماری پوتی گھر واپس آ گئی ہے اور تم ابھی آ کر بتا رہے ہو؟ جلدی چلو، ہم خود اس کا ویلکم کریں گے۔ اتنے سالوں کے بعد ہماری پوتی اپنے قدم اس گھر میں رکھ رہی ہے، جاؤ پوری حویلی کو خبر کر دو، سب لوگوں کو بلاؤ باہر۔ آخر وہ اتنے سالوں کے بعد آئی ہے، سب سے ملے گی۔ دادا جان کمرے سے باہر نکلتے ہوئے اسے حکم دے رہے تھے، جبکہ ان کے حکم کے مطابق
وہ بھاگ کر سب کو بتانے چلا گیا تھا، اور ان کے مطابق تھوڑی ہی دیر میں حویلی کے سب لوگ وہاں پر آ چکے تھے۔ ارسلان صاحب اور مہربان صاحب گھر واپس آ چکے تھے، اس لیے انہیں مکظم کے گھر واپس آنے کی خبر بھی لگ چکی تھی۔ لیکن مکظم کی واپسی کی خوشی یہاں کسی کو نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے زیادہ دھیان نہ دیا۔ لیکن اب جب ملازم نے انہیں انائش کے آنے کی خبر دی تھی تو سب سے پہلے مہربان شاہ تڑپ کر باہر نکلے تھے۔ وہ سب لوگ حویلی کے دروازے کے اندر کھڑے تھے جب مکرش نے بڑا سا دروازہ کھول کر اسے اندر آنے کو کہا تھا۔ خوشی کے مارے دادا جان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ کہاں کہاں نہ ڈھونڈا تھا انہوں نے اس کو، اور آج آخر کار وہ اپنے گھر واپس آ گئی تھی۔ آ جاؤ اندر آ جاؤ، میں تمہیں سب سے متعارف کرواتا ہوں۔ وہ جو سب کو دیکھ کر وہیں پیچھے رک گئی تھی، مکرش اس کا ہاتھ تھام کر اسے دادا جان کے سامنے لے آیا تھا۔ دادا جان، یہ رہی آپ کی پوتی، میرا مطلب ہے آپ کی بہو۔ میں گھر لے آیا ہوں اسے۔ انائش، یہ ہیں میرے دادا اور تمہارے دادا سسر، اور ان کے پیچھے یہ رہے میرے بابا یعنی تمہارے سسر، اور یہ تمہارے چھوٹے سسر جی، مطلب کہ میرے بڑے چاچا سید ارسلان شاہ، اور ان کے ساتھ ہیں سید مہربان شاہ، میرے سب سے چھوٹے چاچا اور تمہارے سب سے چھوٹے سسر۔ مکرش، یہ تم کیا بول رہے ہو؟ مہربان شاہ، جو اس کا انجان سا انداز دیکھ کر پہلے ہی پریشان ہوئے تھے، پھر اپنے متعارف پر بے حد غصے سے بولے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے افرا واپس آ کر کھڑی ہو گئی ہے، اور وہ ان کی بیٹی تھی، ان کے جگر کا ٹکڑا تھی، اور وہ اسے ان کی بہو کہہ رہا تھا۔ چاچو، میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ چاچو، میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ وہ کیا ہے نا، انائش کسی رشتے کو قبول نہیں کرنا چاہتی، وہ کسی کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی۔ جی، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ وہ کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں رکھ سکتی، وہ صرف مجھ سے جڑے تعلق کو نبھانے کے لیے حویلی آئی ہے۔ آپ لوگوں سے اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے، اور میں اس سے یہ وعدہ کر کے اسے یہاں لایا ہوں۔ وہ مجھ سے جڑے اس تعلق کو نبھانے کے لیے حویلی آئی ہے۔ آپ لوگوں سے اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے، اور میں اس سے یہ وعدہ کر کے اسے یہاں واپس لے کر آیا ہوں۔ ارے تم کھڑی کیوں ہو؟ ادھر آؤ، دادا جان سے اپنے سر پر ہاتھ پھرواؤ، اور باقی سب سے بھی ملو۔ آؤ، بہت لوگوں سے ملوانا ہے تمہیں۔ تم لوگ وہاں پیچھے کیوں کھڑے ہو؟ یہاں آؤ، یہ لوگ تمہارے دیور ہیں۔ اس گھر کا سب سے بڑا بیٹا میں ہوں، تو یہ سبھی مجھ سے چھوٹے ہیں، مکظم، شناور، زراور، اور یہ عبداللہ، تمہارا سب سے چھوٹا دیور۔ اس نے جان بوجھ کر اسے عبداللہ کے سامنے لا کھڑا کیا تھا۔ السلام علیکم بھابھی جان، کیسی ہیں آپ؟ سفر میں کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی نا؟ وہ اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا تھا، جیسے وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اس کی بہن ہے۔ کیا وہ سچ میں نہیں جانتا تھا؟ اس کے دل میں سوال آیا۔ یار، تم لوگوں کی بھابھی ضرورت سے زیادہ تھکی ہوئی ہے، تمہیں پہلے آرام کرنا چاہیے
ڈارلنگ آؤ میں تمہیں کمرہ دکھا دیتا ہوں، باقی سب سے تم بعد میں مل لینا، فی الحال مجھے تمہاری طبیعت بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہی۔ وہ اسے کہہ کر سیڑھیوں کی طرف اشارہ کرنے لگا۔ ملاقات کا سلسلہ اتنا جلدی ختم ہو جائے گا اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اس کے لیے یہ سب کچھ بہت عجیب تھا۔ اسے بالکل بھی امید نہ تھی کہ مکرش اس طرح سے ان سب سے اسے متعارف کروائے گا۔ بہو کو کمرے میں چھوڑ کر تم ذرا ہمارے کمرے میں آنا برخودار۔ دادا جان کی گرجدار آواز پر مکرش نے صرف ہاں میں سر ہلایا تھا اور دل ہی دل میں چار کل پر لیے تھے۔ اب یقیناً وہ دادا جان کے غصے کا شکار ہونے والا تھا، جبکہ شناور اور زناور کا دل چاہا کہ وہ کہکا لگا کر ہنسے، کیونکہ ان دونوں کو تو وہ ساری بات پہلے ہی بتا چکا تھا۔ یہاں آ کر وہ کس طرح سے اسے سب سے ملوانے والا تھا یہ بھی انہیں پتا تھا، اور شناور نے اس کی پلاننگ عبداللہ کو بھی بتا دی تھی، اسی لیے عبداللہ نے ان کا خوب ساتھ دیا تھا، جبکہ دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ اتنے سالوں سے بچھڑی بہن کو اپنے سینے میں چھپا لے، جبکہ یہ سب کچھ مکرم کے لیے بہت یونیک تھا۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہ تھا مکرش انائش کو گھر واپس لانے والا ہے۔ مکرش، وہ دونوں آدمی بالکل ایک جیسے تھے، کپڑے بھی ایک جیسے پہن رکھے تھے ان دونوں نے۔ وہ جنہیں آپ میرے دیور کہہ رہے تھے، وہ کمرے میں آتے ہوئے اس سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں وہ دونوں جڑواں ہیں میری جان، تم شناور اور زناور کی بات کر رہی ہو۔ وہ کمرے میں داخل ہوا، جبکہ اس کے چہرے پر حیرانگی وہ بہت اچھے سے محسوس کر چکا تھا۔ جب وہ یہاں سے گئی تھی صرف 6 سال کی تھی۔ یقیناً اسے تو یاد بھی نہیں ہوگا کہ وہ دونوں بچپن میں اس کے کتنے نخرے اٹھایا کرتے تھے، اور اس وقت اس کی حیرانگی دیکھنے لائق تھی۔ وہ غلط نہیں تھی، شناور اور زراور کچھ زیادہ ہی جڑواں تھے۔ اور آپ کی تینوں بیویاں کہاں ہیں؟ اس نے کمرے میں داخل ہوتے اپنے باپ، بھائی، دادا کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ اس کے سوال اس کی سوچ کے مطابق تھے، یعنی کہ وہ مکمل کوشش کر رہی تھی اس بات کو ثابت کرنے کی کہ اب اسے اپنے خونی رشتوں سے مل کر کچھ بھی محسوس نہیں ہوا۔ ڈارلنگ تم آرام کرو نا، فضول کی سوچوں میں کیوں پڑی ہوئی ہو؟ میں نے کہا تو صحیح کہ تمہیں سب سے ملواؤں گا۔ پہلے تم آرام سے فریش ہو کر تھوڑی دیر سو جاؤ۔ جب تک تم جاگو گی تب تک رات کا وقت ہو جائے گا، اور ڈنر پر ہم سب ایک ساتھ ہی ہوں گے، تم سب سے مل لینا۔ نہیں، مجھے کسی سے نہیں ملنا، ڈنر میں کمرے میں ہی کروں گی۔ وہ ابھی کچھ بولنے ہی والا تھا کہ انائش نے ایک اور دھماکہ کر دیا۔ اسے غصہ تو بہت آیا، لیکن فی الحال غصہ پینے کا وقت تھا۔ ٹھیک ہے میری جان، تم روم میں ہی ڈنر کر لینا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تم جاؤ، جلدی سے فریش ہو کر آ جاؤ، میں بھی ذرا سب سے مل کر آتا ہوں۔ میرے بھائی مکرم اور شناور 4 سال کے بعد گھر واپس آئے ہیں، ان سے بھی ملنا ہے۔ ابھی تمہیں اس منظر سے ہٹانا تھا، اور عبداللہ کی واپسی بھی 2 دن پہلے ہی ہوئی ہے۔ وہ اپنی اسٹڈی کے سلسلے میں امریکہ میں تھا، بزنس کی ڈگری لے کر آئے ہیں سالہ صاحب، مبارکباد تو دینی پڑے گی نا۔ اس نے جان بوجھ کر سالہ صاحب کا لفظ استعمال کر کے اس کے چہرے کے ایکسپریشنز دیکھے تھے۔ شاید وہ اسے اس بات کا احساس دلا سکے کہ باہر کھڑا خوش شکل سا نوجوان اس کا بھائی تھا، جسے وہ ابھی کہا کرتی تھی، اور اس کا اصول تھا کہ اس کے علاوہ اس کے بھائی کو اور کوئی بھی ابھی کہہ کر نہیں بلا سکتا تھا۔
وہ صرف اس کا ہی ابی تھا، لیکن آج وہ اسے پہچاننے سے بھی انکاری تھی۔ اس کے چہرے پر کسی طرح کا کوئی تاثر محسوس نہ کرتے ہوئے وہ نا امید سا ہو کر کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ اس کے جاتے ہی انائش بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اپنا سر تھام چکی تھی۔ اسے نہیں رہنا تھا یہاں، اسے یہاں سے جانا تھا۔ وہ ان سب رشتوں کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی۔ اسے کوئی رشتہ نہیں چاہیے تھا، اسے کچھ بھی نہیں چاہیے تھا۔ آئی ایم سو سوری دادا جان، پلیز مجھے معاف کر دیجیے۔ میں یہ نہیں کرتا تو وہ لڑکی پتہ نہیں آگے سے کیا کرتی۔ بالکل بھی اچھی نہیں ہے آپ کی پوتی، انتہائی بدتمیز ہے۔ آپ کو نہیں پتہ مجھے تنگ کرنے کے لیے اتنے الٹے سیدھے کام کرتی ہے وہ۔ ارے جب سے اسے فیضان ملک کے بارے میں پتہ چلا ہے تو خود ہی اس کی کھوپڑی ذرا سیٹ ہو گئی ہے، ورنہ اس کا دماغ بہت خراب تھا اور اب تک اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہوا۔ وہ کہتی ہے کہ وہ میرے علاوہ اور کسی سے رشتہ ہی نہیں رکھنا چاہتی اور نہ ہی حویلی جانا چاہتی ہے۔ اسے واپس یہاں لانے کے لیے مجھے کچھ تو کرنا ہی تھا نا، تو میں نے اس کی شرط مان لی۔ وہ ان کے قدموں میں بیٹھا تیزی سے ان کی ٹانگوں کو دباتا انہیں منانے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ وہ کسی حالت میں اس کی بات ماننے کو تیار نہ تھے۔ اتنے سالوں کے بعد پوتی ملی تھی اور وہ اسے سینے سے بھی نہ لگا سکے، جبکہ ایسا ہی کچھ حال مہربان شاہ کا بھی تھا۔ وہ یہاں کسی بھی شرط پر کیوں نہ آئی ہو، مکرش کو کوئی حق نہیں تھا کہ وہ انہیں ان کی بیٹی سے اس طرح سے متعارف کرواتا۔ چاہے جو مرضی بولو، ہم اپنی بیٹی سے ویسے ہی ملیں گے جیسے ہمیں ملنا چاہیے، اور وہ بچی ہے، نادان ہے، اسے سمجھ نہیں ہے ان سب چیزوں کے لیے، اسی لیے ایسا بول دیا ہوگا۔ وہ عورت پروا، یقیناً اسی نہیں، اسے ہمارے خلاف اس کے دل میں یہ ساری نفرت بھری ہوگی جسے ہم خود صاف کریں گے۔ اگر ہم ہی اس سے انجانوں جیسا رویہ رکھیں گے تو وہ کس طرح سے ہمارے قریب ہوگی، کس طرح حقیقت کو سمجھ پائے گی۔ مہربان شاہ اس کی کسی بات کو ماننے کے لیے راضی نہیں تھے۔ آپ کی بات درست ہے چاچو، لیکن میرے وعدے کا بھی تو پاس رکھیں، وہ مجھ پر یقین نہیں کرے گی۔ آپ سب کو اس کے ساتھ انجانوں جیسا رویہ رکھنا پڑے گا، جس طرح کا رویہ وہ چاہتی ہے بالکل ویسا ہی۔ ایک بات یاد رکھیں چاچو، یہ انسانی فطرت ہے، ہم جسے چاہتے ہیں اگر وہ حاصل نہ ہو تو ہمیں اس چیز کی ضد ہونے لگتی ہے کہ ویسا کیوں نہیں ہے۔ میں نے اس لڑکی کے ساتھ اپنی زندگی کے 21 دن گزارے ہیں اور ان دنوں میں سمجھ چکا ہوں کہ وہ کیسی ہے۔ اس نے اپنی ذات کو مجھ سے چھپانے کی کوشش کی، لیکن میری محبت کے سامنے وہ ہار گئی۔ میں نے اسے 1 مہینہ دیا تھا، لیکن اس مہینے میں میں نے اسے خوب نظر انداز کیا۔ میں اسے اکیلا چھوڑ کر کام پر چلا جاتا تھا۔ وہ بہت باتونی ہے، وہ باتیں کرنے کے لیے مجھے تلاش کرتی تھی، وہ مجھ سے بدتمیزی کرنے کے لیے مجھے تلاش کرتی تھی، مجھ سے لڑنے کے لیے اسے میری ضرورت تھی۔ چاچو میں اسے بہت اچھے طریقے سے سمجھ چکا ہوں اور آپ بھی اسے سمجھ جائیں گے، بس مجھے تھوڑا سا وقت دیں، تھوڑا سا یقین کریں مجھ پر چاچو۔ وہ آج آپ سب لوگوں سے بھاگ رہی ہے، کل خود آپ لوگوں کی محبت کے لیے ترسے گی، وہ خود آپ کے پاس آئے گی۔ پلیز چاچو میری بات مان لیں، اس کے لیے میں آپ سب سے صرف تھوڑا سا وقت مانگتا ہوں۔ وہ ان کا ہاتھ تھامے انہیں سمجھاتے ہوئے بولا تھا۔ چاچو پلیز مان جائیں نا۔ شناور بھی کرسی سے اٹھ کر ان کے پیروں میں آ بیٹھا تھا اور پھر
ان دونوں کو دیکھتے ہوئے عبداللہ زراور اور مقزم بھی ان کے ساتھ شامل ہوتا ان کے پاس آ گیا تھا۔ اب وہ چاہ کر بھی انکار نہیں کر پا رہے تھے۔ اپنی بیٹی سے دور رہنا ان کے بس سے باہر تھا۔ وہ اسے نظر انداز کیسے کر سکتے تھے، لیکن شاید ایسا کر کے سب کچھ ٹھیک ہو سکتا تھا۔ یہ بات تو مکرش بھی بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا کہ پچھلے 12 سال سے وہ اپنی بیٹی کے لیے کس طرح سے تڑپ رہے ہیں۔ انہوں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا تو مکرش نے خوشی سے دادا جان کی طرف دیکھا جو اس کے یقین پر مسکرا دیے تھے۔ اب انہیں وہی کرنا تھا جو مکرش نے پلان کر رکھا تھا۔ ہاں لیکن ان سب کے دلوں میں دبی بہت ساری خواہشیں تھیں جو اب مکرش کی پلاننگ پوری ہونے کے بعد ہی پوری ہو سکتی تھی۔ گائز یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ کل ہم ملیں گے سیٹرڈے ایپیسوڈ کے ساتھ اور پھر پرسوں چھٹی، تو انشاءاللہ اب ملاقات ہوگی میری کل آپ لوگوں سے، اور کل میں کوشش کروں گی کہ ایپیسوڈ جلدی آ سکے، کیونکہ کل میں دوپہر میں گھر پہ نہیں ہوں گی، کیونکہ میری یونیورسٹی جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اکیڈمی سب کی سٹارٹ ہو چکی ہے، تو میری بھی سٹارٹ ہو چکی ہے، تو میں کل پہلے دن جا رہی ہوں کیونکہ میری ساری فرینڈز بھی کل ہی جانے والی تھی، تو ہم کل ہی جائیں گے پہلے تاریخ سے، کل سیٹرڈے سے جانا شروع کریں گے، تو باقی انشاءاللہ جانا ہے کہ نہیں جانا، ٹیچرز وغیرہ آ رہے کہ نہیں آ رہے سب کچھ پتہ چلے گا، کیونکہ ہم جو دوست ہیں نا 3-4، ہم بس اپنے ہی گروپ سے ہمارا لینا دینا ہے، ہمیں باقی لڑکیوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم کسی سے بات ہی نہیں کرتے اور نہ ہی کسی کا نمبر ہے ہمارے پاس، تو ابھی اس وقت اکیڈمی میں کیا ہو رہا ہے ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے، تو ہم خود چاروں کل جانے والے ہیں، تو اس کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا کچھ چل رہا ہے، تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے کل۔ اور پتہ ہے کہ اکیڈمی میں نا بہت سارا ٹائم ہوتا ہے، تو جب پیریڈ وغیرہ نہیں ہوتا تو اس وقت میں تھوڑا تھوڑا کر کے لکھ لیتی ہوں، کیونکہ میرے دوستوں کو بھی پتہ ہے کہ میں لکھتی ہوں، تو میں لکھ لیتی ہوں آرام سے اور وہ بھی مجھے سپورٹ کرتے ہیں، تو انشاءاللہ کل اگر میں آپ بھی دعا کریں کہ مجھے 2-3 پیریڈ فری مل جائے تو میں اس میں بیٹھ کے ایپیسوڈ لکھ لوں گی ٹائم پہ، کیونکہ واپس آنے کے بعد تو اتنی نیند آ رہی ہوتی ہے نا، تو اس وقت تو لکھا نہیں جا سکتا، تو آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ ملیں گے کل کی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔